اچھا، تو تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ دیکھو، آج کل تو ہر انسان کو پیسے کی ضرورت ہے۔ ویسے تمہیں کتنے پیسوں کی ضرورت ہے اور کس لیے ضرورت ہے؟ آج کل میں بے روزگار ہوں، کوئی کام نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے سنا ہے کہ آپ غریب لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اس لیے آپ کے پاس چلا آیا۔ اچھا اچھا، تو تم سنی سنائی باتوں کو سچ مان کے آ گئے میرے پاس۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ جو تم نے سنا ہے وہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو میرے بارے میں جھوٹی افواہ پھیلاتے رہتے ہیں۔ ویسے تم نے یہ تو بتایا نہیں تمہیں کتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ مجھے تو 2-3 ہزار بھی مل جائیں تو کچھ دن گزارا کر لوں گا، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ افواہ ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ نہیں، اب اتنا بھی جھوٹ نہیں ہے، کچھ حد تک تو سچ ہے، یہی کوئی 1-2%۔ وہ کیا ہے کہ آج کل ذرا نہیں، بلکہ کافی حالات خراب ہیں میرے، تو اس لیے ابھی تو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم کہو تو میرا ایک دوست ہے جاننے والا، اس کا ٹی آر گارڈر اور سریے کا سٹور ہے، میں وہاں پہ تمہاری نوکری لگوا کے دے سکتا ہوں۔ زیادہ مشکل کام نہیں ہے، بس لوہا اٹھانا پڑے گا، لیکن تنخواہ بہت اچھی ہے۔ پریشان نہ ہو، تمہاری صحت کے مطابق کام ہے۔ ابھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میں پھر بعد میں آ جاؤں گا۔ میں دل کا مریض ہوں، ڈاکٹر نے وزن اٹھانے سے منع کیا ہے۔ جی شکریہ، میں چلتا ہوں۔ جس کا اپنا اتنا زیادہ وزن ہو وہ کوئی اور وزن کیسے اٹھائے گا؟ مجھے پتہ ہے کہ تو آگے جا کے میرے بارے میں بکواس کرے گا موٹے۔ یہ بڈھا تو ایک نمبر کا کنجوس نکلا، مجھے وزن اٹھانے کا کہہ رہا ہے۔ بھائی مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کریں، نہ گھر میں کچھ کھانے کو بچا ہے اور نہ ہی کوئی پیسے ہیں، اوپر سے امی کی طبیعت بھی خراب ہے۔ اب تو پرچون والا بھی ادھار نہیں دیتا اور نہ ہی سبزی والا۔ جو لوگ مدد کرتے تھے انہوں نے بھی ہاتھ روک لیے۔ کوئی بات نہیں بھائی، تو پریشان نہ ہو، اللہ وارث ہے ہمارا۔ ایک جگہ کا پتہ چلا ہے، سنا ہے کہ وہ ہم جیسے لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں، ہم وہاں چلتے ہیں۔ جب اپنوں میں سے کوئی مدد نہیں کر رہا تو اور کوئی کیا کرے گا مدد ہماری؟ بات تو ٹھیک ہے تمہاری، مگر ایک بار جا کے دیکھنے میں کیا حرج ہے، شاید کچھ مل جائے۔ قریشی صاحب، یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا کہ آپ مجھے ادھر ہی مل گئے۔ یقین کریں، ثواب کمانے کا ایسا بہترین موقع ڈھونڈ کے لائے ہوں آپ کے لیے کہ زندگی بھر ثواب ملتا رہے گا آپ کو۔ اچھا، ایسا بھی کون سا کام ہے جس سے مجھے زندگی بھر کے لیے ثواب ملتا رہے گا؟ کہیں تم مجھے 1 سال بھر کے لیے جماعت کے ساتھ لے کے جانے کا پروگرام تو نہیں بنا کے آئے، یا پھر کسی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے؟ نہیں قریشی صاحب، نہ ہی مسجد کی تعمیر شروع ہو رہی ہے اور نہ ہی آپ کو جماعت کے ساتھ جانا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے رمضان شریف شروع ہونے والا ہے اور اس مہینے میں مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ وہ جو اپنی مسجد ہے نا کھجور والی، اس میں صفوں کی ضرورت ہے۔ اچھا، سمجھ گیا میں۔ تم میرے پاس اس لیے آ رہے ہو کہ تاکہ میں اپنی کھجور والی مسجد کے لیے نئی صفیں خرید کے دوں۔ لیکن ایک بات کروں احمد میاں، جیسے ہی رمضان شریف شروع ہوتا ہے تو مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اور جیسے ہی 8-10 روزے گزرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ ساری مسجدیں خالی ہونے لگ جاتی ہیں پہلے کی طرح۔ اور ویسے بھی اپنی کھجور والی مسجد میں صفوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو پہلے ہی ایک کے اوپر ایک ڈبل صفیں بچھی ہوئی ہیں۔ بہت پرانی ہو گئی ہیں وہ صفیں، آدھے سے زیادہ کی حالت تو بہت زیادہ خستہ ہے۔ ہم تو محلے دار ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم مسجد کا خیال رکھیں۔ بات تو بالکل صحیح ہے تمہاری، یہ ثواب کمانے کا موقع ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور اس موقع کا فائدہ اٹھا لے، تم ابھی بازار جاؤ، نئی صفیں خریدو اور اپنی کھجور والی مسجد میں رکھ دو۔ تمہیں پیسوں کی کمی تو نہیں ہے کوئی؟ وہ کیا ہے کہ آج کل ذرا نہیں بلکہ کافی زیادہ حالات خراب چل رہے ہیں، پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ میں بعد میں مسجد کا کوئی اور کام کرا دوں گا، سمجھ رہے ہو نا؟
एक नंबर का चालाक और कंजूस बंदा है ये। पता नहीं कौन बेवकूफ़ लोग कहते हैं कि ये नेक कामों में पैसा खर्च करता है। जो मर्जी बोलता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि तू मुझे ठगने आया था, वो भी मस्जिद के नाम पे। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हारे अब्बू नहीं है, अम्मी भी बीमार हैं, घर में पैसे भी नहीं है और खाने को भी कुछ नहीं है। फिर तो तुम लोग बहुत परेशान होगे। जी परेशान तो बहुत हैं। आपका बहुत सुना है कि आप हमारे जैसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, बस इसी वजह से आए हैं आपके पास। अगर आप हमारी थोड़ी सी भी मदद कर देंगे ना तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हम आपको बहुत दुआएं देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है बच्चों, तुम 2 मिनट यहीं बैठो, मैं अभी आया। ये लो बच्चों, इस डब्बे में थोड़ा राशन है और ये कुछ पैसे हैं, ये तुम ले जाओ। उम्मीद है इनसे कुछ दिन तुम्हारे अच्छे गुजर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, कभी आपको किसी चीज़ की कमी ना हो। आमीन आमीन बच्चों, आमीन। अल्लाह पाक तुम लोगों की परेशानी भी दूर करे और अपने ख़जानों से तुम्हें अता करे। तुम लोग चलो, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देता हूँ, चलो।